سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرتے، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کو پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے۔ اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا، 1000 آدمی تھے، اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا۔
معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں آنا تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی، جو تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں۔ یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ سے ایک دوسری چال چلی، کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے، شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے۔ کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں، عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو۔ وزیر کہنے لگا نہیں، ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے، وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مصلے پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی، کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، چھو کے دیکھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے، اور تو اتنا بے حصہ ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوائے بددہا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا، میں نے مصطفیٰ کو۔ اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، سحری کا وقت تھا۔ تو بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازے رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بلا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا، میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ داؤ بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتہ چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے، وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ ایک سنار نے گلی میں یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔
سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی. جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محب حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لات اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے. امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے. اس لیے کہ تیری نظر ہے، کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے، کھری توبہ. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما. ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی. روح پر کہ کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. کوئی شے نہ ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟